خلائی تسخیر کی تاریخ میں ایک اور باب رقم کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ایک نجی کمپنی نے 2 ایسٹروناٹس کو اپنے بنائے ہوئے خلائی جہاز میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ، جو کہ خلا میں موجود ہے، وہاں بھیج دیا ہے۔ ان 2 ایسٹروناٹس کا نام ہے باب ہینکن اور ڈگ ہرلے۔ یہ نجی کمپنی جو ہے یہ امریکہ کی ایک نجی کمپنی ہے۔ ایلن مسک جو ہیں وہ اس کے مالک ہیں، اور اس کمپنی کا نام جو ہے وہ اسپیس ایکس ہے، اور انہوں نے پہلا یہ راکٹ نہیں بھیجا خلا میں، وہ مستقل یہ راکٹ بھیجتے رہے ہیں گزشتہ سالوں میں، اور اب پہلی مرتبہ ایک انسان کو انہوں نے جو ہے وہ خلائی اسٹیشن تک اپنی جو اسپیس ٹیکسی میں، اسپیس راکٹ کو ایکچولی اسپیس ٹیکسی کہتے ہیں، اس میں خلائی اسٹیشن تک پہنچا دیا ہے خلا میں۔ اور اس کا طریقہ کار بالکل وہی تھا کہ ایک راکٹ تھا جس کا نام ہے فیلکن، اس میں پہلے اس خلائی جہاز کو جس کا نام تھا کرو ڈریگن، جس میں یہ 2 ایسٹروناٹس ہرلے اور باب ہینکن جو تھے وہ موجود تھے، اسے پہلے انہوں نے زمین سے اوپر خلا تک بھیجا، پھر وہ راکٹ جو ہے کامیابی سے واپس آ گیا اور وہ ریٹین کر لیا گیا ہے، وہ دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ خلائی جہاز جسے کرو ڈریگن ہم نے کہا ہے، وہ جو ہے وہ خلا کی طرف اس نے سفر کیا، اور اسپیس اسٹیشن جو کہ خلا میں عرصے سے موجود ہے، جو کہ امریکہ اور روس کے تعاون کی خلائی تسخیر کی ایک بہت بڑی مثال ہے، وہاں ان 2 خلا نوردوں کو یا ایسٹروناٹس کو پہنچا دیا ہے۔ روایت کے مطابق امریکہ میں طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی اسپیس میں جاتے ہیں تو ایسٹروناٹس جو ہیں خود اپنے خلائی جہاز یا خلائی گاڑی جو بھی آپ کچھ کہہ لیں، یا اب خلائی ٹیکسی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا نام وہ خود تجویز کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کرو ڈریگن کا نام جو ہے وہ انڈیور رکھا، یعنی اس خلائی گاڑی کا نام جو ہے وہ انڈیور رکھا ہے۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں انڈیور کا مطلب ہوتا ہے کہ مستقل کوشش کرتے رہنا آگے بڑھنے کی۔ یہ جو کمپنی ہے وہ ایلن مسک صاحب کی ہے، اس کا نام اسپیس ایکس ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ برابر یہ کام کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ناسا یہ کام کیا کرتی تھی، اور ناسا اس کام کے لیے عالمی شہرت رکھتی ہے اور سب سے معتبر اور سب سے بڑا ادارہ جانا جاتا ہے۔ اب ناسا کو خود اپنی خلائی راکٹ یا جہازوں میں انسان اور ایسٹروناٹس کو خلا میں یا چاند میں یا اس سے آگے بھیجنے کی ضرورت شاید نہ پڑے۔ ان کا قدم بھی یہی تھا کہ نجی شعبے کو خلائی تسخیر کے کاموں میں، خلائی تحقیق کے کاموں میں انوالو کیا جائے، تو یہ پہلا سکسیسفل قدم ہے انسانی تاریخ میں، ایک بہت بڑا قدم رقم کیا گیا ہے۔ اور ایک اور کمپنی ہے جس کے جہازوں میں آپ بیٹھتے ہیں، بوئنگ نام کی کمپنی ہے، وہ بھی امریکن ہے، اس کے ساتھ بھی ناسا نے معاہدہ کیا ہے، وہ بھی ایسے خلائی راکٹ بنا رہی ہے، وہ بھی اسپیس کے اندر ایسٹروناٹ یا انسان کو پہنچائے گی۔ ایلن مسک صاحب کا کانسیپٹ تو یہ ہے، اور کئی اور وہ ہیں کہ باقاعدہ جیسے ٹکٹ خرید لیا جائے اگر اسپیس میں جانا ہو، اور ان کی جو خلائی ٹیکسیز ہیں یا جنہیں آپ یہ خلائی راکٹ اور جہاز کہہ رہے ہیں، اس کے اندر وہ بیٹھیں اور وہ جا کر خلا کی سیر کر کے آ جائیں۔ پھر ان کا اگلا کنسیپٹ یہ ہے کہ چاند میں اتارا جائے۔ اب جو امریکہ نے اپنا مشن رکھا ہے کہ 2024 میں دوبارہ چاند پر انسان کو وہ اتارے گا، تو اس مرتبہ ناسا نہیں یہ کام کرے گا، بلکہ یہی نجی کمپنی یا ایسی ہی ایک نجی کمپنی جو ہے اس کے راکٹ کے ذریعے جو ہیں یہ ایسٹروناٹس جو ہیں یہ چاند پر اتارے جائیں گے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے۔ اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں، مجھے لگتا ایسا ہے اگر وہ سارا یہ پروگرام دیکھا جائے جیسے کہ آپ کو کوئی سائنس فکشن دیکھ رہے ہیں، سائنس کی کہانیاں دیکھ رہے ہیں۔ ایلن مسک صاحب نے ایک اسٹار شپ نامی ایک بہت بڑا خلائی جہاز کی تیاری بھی شروع کی ہوئی ہے، اور ان کا جو آخری یعنی فی الحال جو آخری منزل ہے وہ یہ ہے کہ وہ مریخ کے اوپر انسان کو لے جائیں گے اس خلائی جہاز میں۔ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا، اور وہاں پر جا کر کوئی کالونی وغیرہ بسائیں گے۔ بہت عرصے سے انسان کی خواہش ہے کہ وہ چاند پہ یا کسی ایسے سیارے پہ جہاں پر زندگی ممکن
بنا سکے وہ، یا ممکن ہو سکے اس کو میں پہ چاند انسان کو اتارے. تو یہ سارا جو انڈیور ہے اس کے اندر، یا اس میں جو کوشش ہے وہ اس لحاظ سے بہت وہ ہے، کون کہاں اتارتا ہے کون کہاں نہیں اتارتا ہے، یہ تو بہت بعد کی بات ہے. لیکن یہ بالکل ایک تاریخ ساز قدم ہے، بالکل تاریخی میں ایک نئے باب رقم ہو گیا ہے سائنسی تاریخ میں بھی اور خلائی تاریخ میں بھی، کہ انسان نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ بجائے یعنی بہت واسٹ قسم کی حکومتی ادارے اور بہت بڑے بڑے وہ رکھ کے نکلنے کے بجائے ایک نجی کمپنی نے یہ کام کر دکھایا ہے کہ اس نے ایک اسپیس راکٹ بنایا اور انسان کو خلا میں بھیج دیا. دوسری بات ہم یہ کہنا آپ سے چاہتے ہیں کہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، سائنس فکشنز میں آپ نے بڑی بڑی کہانیاں پڑھی ہوں گی، بڑی عجیب عجیب باتیں، فلمیں دیکھی ہوں گی، اس سلسلے میں اسپیس کی فلمیں دیکھی ہوں گی. تو یہ ان کا تخیل ہوتا ہے، یہ ان کی تخلیق ہوتی ہے. حقیقت سے بہت اس وقت لگتا ہے جس وقت یہ کہانیاں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت دور ہوتی ہیں. لیکن جب آپ اس قسم کا قدم جو کہ اسپیس ایکس نے اب کے اٹھایا ہے کہ ایک اپنے نجی جہاز کے اندر خلا نوردوں کو، ایسٹروناٹس کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک خلا میں پہنچا دیا ہے، ڈاکنگ کی ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے قبل جو تھا وہ ناسا یہ کام کیا کرتا تھا. 2011 میں آخری اسپیس شٹل کے لانچ کے بعد 9 سال سے یہ کام جو ہے امریکہ جو ہے وہ روس کی مدد سے کر رہا ہے. روس سے کرائے پہ لیتا ہے راکٹ اور اپنے جو ایسٹروناٹس ہیں ان کو اس میں بٹھا کر اور اسپیس اسٹیشن بھیجتا ہے، جہاں پر کہ آپ کو معلوم ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسٹروناٹ خلائی اسٹیشن میں موجود رہتا ہے اور سائنسی تحقیق کا کام جاری ہے. لیکن اب یہ کام نجی کمپنیوں نے سنبھال لیا ہے. تو اس سے آپ ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اس شعبے کے اندر اب بہت زیادہ تحقیق کی گنجائش بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ آزادی کی گنجائش بڑھ گئی ہے. جب تک ایک کام جو ہے وہ حکومت یا گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہوتا ہے تو اس کے اندر لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اس کے اندر وہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی ریگولیشن نہیں ہوتی. یہ ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں جو اس کو اوورسی کرتی ہیں، اس کی سیفٹی کو دیکھتی ہیں، اس کی تمام جو معیارات ہیں اس کو جانچتی پڑتالتی ہیں، سائنس کے جو اصول ہیں ان کے مطابق چلاتی ہیں وہ دنیا بھر میں، اور جو بڑے بڑے جو ملک ہیں اور قومیں ہیں. لیکن نجی کمپنی کا اس شعبے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ ہر کیا کام تو سوچ نہیں سکتی، تو اب نجی شعبے میں تو ہر آدمی سوچ سکتا ہے، وہ اپنا آئیڈیا لے کے آ سکتا ہے، بہت تیزی سے اس آئیڈیا کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا تاریخ ساز قدم ہے خلائی تحقیق اور خلائی تسخیر کا، کہ نجی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے ایک اسپیس راکٹ کے ذریعے ایسٹروناٹ کو خلا میں بھیج دیا اور اسپیس اسٹیشن پر تک پہنچا دیا، جو اسپیس میں اس وقت بھی موجود ہے.